ہم تاریخ کو بھی جواب دہ ہیں، پاکستان کے عوام کو بھی جواب دہ ہیں اور ہم اپنے ضمیر کو بھی جواب دہ ہیں۔ تو لہذا آج جو ہماری اجلاس کی تجاویز ہیں ان کو ہم رہبر کمیٹی میں پیش کریں گے تاکہ تمام اپوزیشن مشترکہ لائحہ عمل کے اوپر اتفاق کر سکے۔ ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی ہمیں ہدایت تھی جو تحریری طور پہ ملی اور انہوں نے اس بات پہ ہمیں پابند بھی کیا اور ہماری پارٹی کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ حکومت کے خلاف جد و جہد میں ہمیں متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے سب کی مشاورت سے اور اتفاق رائے سے حکمت عملی طے کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ لہذا ہماری جو آج کی تجاویز ہیں یہ ہم رہبر کمیٹی کے اجلاس میں پیش کریں گے۔ آج جو اسلام آباد میں اے پی سی کا اجلاس تھا اس میں شہباز شریف صاحب نے شرکت کرنی تھی، لیکن چونکہ ہماری جماعت کا مشاورتی اجلاس پہلے سے بلایا جا چکا تھا، ان کی یہاں پہ موجودگی اور سینئر قیادت کی موجودگی ضروری تھی، لہذا ہم نے رہبر کمیٹی کے ہمارے ممبر جناب ایاز صادق صاحب کو کہا کہ ساتھ ڈاکٹر عباد صاحب کہ وہ آج کی اے پی سی میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں اور اس کے فیصلے بھی آپ تک آ جائیں گے۔ اور آج جو ہماری پارٹی کی حکمت عملی ہے اسے ہم رہبر کمیٹی میں پیش کریں گے تاکہ ہم کوشش کر سکیں کہ اپوزیشن مل کر اس حکومت سے نجات کے لیے اس حکومت کو رخصت کر کے ایک آزاد منصفانہ انتخاب کے لیے اپنی فیصلہ کن جد و جہد کو جمہوری اور سیاسی انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ اچھا ایک اور اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پر ٹویٹس آئی ہیں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں۔ میں بہت درد مندی کے ساتھ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ وہ نواز شریف صاحب کے صحت کے بارے میں دعا کریں اور ان کی صحت کو کسی سیاست سے گڈ مڈ نہ کریں۔ نواز شریف صاحب کی صحت اور زندگی کی حفاظت ہماری جماعت کی اور ہمارے ہر کارکن کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا علاج ان کے معالجین کی رائے کی روشنی میں ہوگا، ان کا علاج کسی کی ٹویٹ کی روشنی میں نہیں ہوگا۔ ان کے علاج کے لیے ان کے معالجین جو بہتر تجویز کریں گے ہم اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ہم کسی سوشل میڈیا کی ٹویٹ کے اوپر ان کے علاج کے فیصلے نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں ان کی علاج اور ان کی صحت کو کسی سیاست کے نظر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قوم کا اثاثہ ہیں، ان کی زندگی اور صحت ہم سب کے لیے بہت عزیز ہے۔ پرنسپل اسٹینڈ کیا ہے مسلم لیگ نون کا، اور جو آج کے اجلاس میں اکثریت کی کیا رائے ہے کہ کیا آیا اس دھرنے کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ یہ کلیئر سوال۔ دیکھیے، جو بات ہم نے رہبر کمیٹی کے اجلاس میں کرنی ہے وہ میں میڈیا کے سامنے نہیں کر سکتا، پھر اس کی جو پروپرائٹری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات میں آپ کے لیے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے اس میں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم آزادی مارچ کے مطالبات کی سیاسی اور جمہوری انداز میں بھرپور حمایت جاری رکھیں گے اور اگلے لائحہ عمل کو ہم اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر اتفاق رائے سے طے کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو دھرنا ہے وہ بالکل صحیح ہے، آپ یہ سمجھتی ہیں مسلم لیگ نون؟ تو اس طرح عمران خان کے بھی دھرنے ہوئے تھے، کیا وہ بھی صحیح تھی اور مولانا کا دھرنا بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں اور ہم ہر آئینی جمہوری اور قانونی احتجاج کے طریقہ کار کو جائز سمجھتے ہیں جس کا آئین جمہوریت اور قانون اجازت دے، اور کوئی بھی ایسا قدم جو ماورائے آئین ہو، جو
गैर जमहूरी हो हम उसकी हमायत नहीं करते, लेकिन एहतजाज करना ये जमहूरियत का एक तरीक़ेकार है। आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं, लिहाजा हम पुरअमन एहतजाज की हिमायत करते हैं, लेकिन किसी पुरतशद्दुद एहतजाज की हम असूली तौर पे हिमायत नहीं करेंगे। आपको बताएं कि